آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں، کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی. اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے. یہ سوگ حسین نہیں ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے، یہ غم حسین ہے. یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے. غم حمزہ نہیں ختم ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلے جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، واشی جی یا رسول اللہ. قاتل حمزہ جی یا رسول اللہ. واشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ پوری زندگی پھر واشی نے نبی الاسلام کا سامنا نہیں کیا. مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہے. کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آیا ہے تو آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا، وہ دو شریک بھائی بھی تھا، دین کا مجاہد تھا، بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی الاسلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. کہاں 3 ہجری کے اندر یہ احد ہوئی، 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت، اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی الاسلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہی حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر؟ یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. پھر جس جس کا مولا، جس جس کا جگری یار، جس جس کا آقا، جس جس کا سرپرست میں ہوں، اس کا سرپرست علی ہے. اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بڑے رکت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. والعیاذ باللہ تعالی.